وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب من تأمر فی الحرب من غیر امرأة اذا خاف العدو۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے جنگ میں خود کو امیر بنا لیا بغیر امیر مقرر کیے جانے کے، جس وقت وہ دشمن سے ڈرتا ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن علیہ نے، وہ ایوب سے، وہ حمید بن ہلال سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید نے جھنڈا پکڑا، وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها جعفر فاصیب، پھر جعفر نے جھنڈا پکڑا، وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا، فاصیب، بس وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها خالد بن الولید، پھر خالد بن الولید نے پکڑا، عن غیر امرأۃ، بغیر امیر بنائے جانے کے۔ ففتح اللہ علیہ، بس اللہ نے اس کے اوپر اس چیز کو فتح کر دیا۔ فما یسرنی او قال ما یسرہم، نہیں یہ چیز مجھے خوش کرتی یا انہیں خوش کرتی، انہم عندنا، کہ بے شک وہ ہمارے پاس ہوتے۔ وقال، اور راوی کہتا ہے وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اسلامی جہاد کا تصور یہ ہے کہ اس کا امیر مقرر کیا جائے گا، اس کا نائب بھی مقرر کیا جائے گا، اور نائب کا نائب بھی مقرر کیا جائے گا کہ یہ تمہارا امیر ہے، اگر یہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ امیر ہے، اگر یہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ امیر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے ایک غزوہ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا جن میں آپ نے 3 امیر مقرر کیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، یہ وہی تھے جو زید بن حارثہ تھے، لیکن لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، آپ کا منہ بولا بیٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام صراحتاً قرآن میں آتا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام پورے قرآن کے اندر آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کو ان کے والدین لینے کے لیے آئے کہ چلو ہمارے ساتھ واپس چلو، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں، ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ نے ان کا نائب بنایا تھا جعفر کو، اور ان کا نائب بنایا تھا عبداللہ بن رواحہ کو۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غزوے کے اندر ایک جھنڈا ہوتا تھا جو علامت ہوتی تھی کسی بھی لشکر کی، کافروں کا بھی جھنڈا ہوتا تھا، مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا، اور جھنڈا امیر کے ہاتھ ہوتا تھا سب سے پہلے جھنڈا۔ اور ہر گروہ کی کوشش ہوتی تھی کہ جس کے پاس جھنڈا ہے اس کو مارو اور اس کا جھنڈا گراؤ۔ جھنڈا گرانا ان کے ہاں ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جھنڈا زید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بھائی، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ بڑی قیمتی جانیں تھیں۔ ایک زید جو آپ کا بیٹا بنا ہوا تھا، اور جعفر جو آپ کے چچا کا بیٹا تھا،
اور تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ عظیم صحابی ہیں، پھر جھنڈا انہوں نے پکڑا، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ نے 3 امیر بنائے تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا اگر کسی لشکر کا امیر نہ رہتا تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ حوصلے پست ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب کسی کا کوئی بڑا نہ رہے تو وہاں پر پھر بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو اب مسلمان جنگ کے دوران کیسے مشورہ کرتے کہ کس کو امیر بنائیں؟ بس یہ جھنڈا جو تھا یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، پھر وہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑا، اور پھر اللہ نے اس کے ذریعے فتح کروائی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ جھنڈا پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ کرام کو ان کے آنے سے پہلے دی، مسجد میں صحابہ کو اس کی خبر دے دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کشف تھا یا وحی تھی؟ کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ آپ نے یہ جو صحابہ کو خبر دی تھی نا، یہ وحی تھی۔ وحی جو ہوتی ہے یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس کو غیب کہتے ہیں، ہاں ایک اعتبار سے غیب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس اعتبار سے اس کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہاں سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کے اطلاع کے پہنچنے کے آپ نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہو چکا ہے، تو یہ وحی ہوتی ہے۔ اور اگر کشف مانے، کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے زمینی پردے ختم کر کے اس کو دور کی کوئی چیز دکھا دے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھا بندہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے وہ کیا کر رہا ہے، یہ کشف ہے۔ کشف ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کشف اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ چاہیں نہ آپ کرامت دکھا سکتے ہیں، نہ آپ کشف دکھا سکتے ہیں، نہ وحی اپنی مرضی سے آ سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا، آپ نے جبریل سے کہا کہ اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا، آپ جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ آیا کرو۔ آگے سے جبریل امین نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، تو گویا کہ وحی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت یہ ولی ہے، یہ جب چاہے کرامت دکھا دے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ جب چاہے دکھا دے تو یہ کرامت نہیں، یہ شوق بازی ہوتی ہے۔ ہاں بعض دفعہ اللہ رب العالمین کے اختیار سے وہ چیز صادر ہوتی ہے۔ اور وحی کشف کے لیے اور کرامت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو معمول کے خلاف ہیں، تو اہل علم اسے ولی نہیں کہتے، بلکہ وہ اس کو شعبدہ باز، جادوگر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے قول نقل کیا، ابن کثیر رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، امام شافعی نے ایک تابعی کا قول نقل کیا کہ اگر تم کسی بندے کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور اس کو پانی پہ چلتا دیکھو اور اس کے پاؤں گیلے تک نہ ہو، ڈوبنا دور کی بات ہے، تو اس کو ولی نہ سمجھ لینا، یہ ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگوں کے ہاں کرامتیں یہی ہوتی ہیں، اور جی اس نے اتنے دن سے روٹی نہیں کھائی، اس نے جو ہے نا وہ ایسے یہ چیز غائب کر دی، یہ چیز اس نے حاضر کر دی، اس نے یہ دکھا دیا، یہ تو جادوگر بھی کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ اس سے بڑی کرامت تو دجال دکھائے گا۔ وہ زمین سے کہے گا بارش برسا، زمین سے کہے گا سبزہ ہوگا، زمین اگائے گی، آسمان سے کہے گا پانی برسا، وہ برسائے گا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ بخاری کی حدیث سارا واضح ہے، اس سے زیادہ کرامتیں تو دجال کی ہوں گی۔ تو ایسا بندہ جو معمول سے ہٹ کے کوئی کام کر دے، اس کو فوراً ولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ یہ طاقت شیطان کو بھی دیتا ہے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، کہ یہ میرے بندے اس موقع پر کیا کرتے ہیں، آیا کہ یہ پھسلتے تو نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کسی بندے کو کہ وہ کسی قبر پہ گیا، اس کو وہاں سے آواز آئی،
اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کسی بندے کو زندہ بندہ اچانک، فوت ہوا بندہ اچانک اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ تقریباً ان میں سے اکثر یہ شیطانی معاملات ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے 2 شاگردوں نے کہا، ہم ایک مشکل میں آئے، ہم نے اللہ سے مدد بھی مانگی اور ذہن میں خیال بھی آیا کہ اگر استاذ پاس ہوتے ابن تیمیہ تو وہ ہماری ضرور مدد کرتے، تو آپ آئے اور آپ نے ہماری مدد کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کس جگہ اور کس وقت؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ اور فلاں وقت۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ آج کا کوئی جھوٹا پیر ہوتا تو وہ کہتا ہاں میں ہی تھا جو ایک وقت میں کئی جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہوں، فجر مکہ میں پڑھتا ہوں، ظہر بیت المقدس میں پڑھتا ہوں، عصر مدینے میں پڑھتا ہوں، میں ہی ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں تو تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس واقعے کا جس کا تم بیان کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو نیک بندہ ہوتا ہے نا علاقے کا، اس کی شکلیں اختیار کر کے مشکل اوقات میں بعض دفعہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں صاحب ہماری مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ یہی دھوکہ ان صوفیاؤں کو اور ان گمراہ قسم کے لوگوں کو لگا، اور وہ اس کیونکہ ان کے پاس علم کم ہوتا ہے، جہالت زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے اسی چیز کو کرامت سمجھ لیا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولی ایک وقت میں کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ فلاں صاحب کو ایک ہی وقت میں فلاں جگہ بھی دیکھا گیا، فلاں جگہ بھی دیکھا گیا، حالانکہ وہ ایک جگہ پر تو بندہ ہوتا ہے، دوسری جگہ پر شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے اس کی شکل اختیار کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ خیر بات دوسری طرف نکل گئی، ہم کشف کے قائل ہیں، ہم کرامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ صاحب کرامت اور صاحب کشف اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہ عمل ایک شیطانی عمل ہے، جس طرح دجال اور ان لوگوں کے معاملات ہوں گے، ہم اسے ولی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، یا تو اللہ نے وحی کی تو آپ کو پتہ چلا، یا اللہ نے آپ کے لیے کشف کر دیا، آپ کو وہ نظر آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اللہ نے چاہا تو نظر آیا، نہیں چاہا تو نہیں آیا۔ بخاری کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرنے کے لیے لوگ رک گئے، اتنا انتظار کیا کہ فجر کا وقت ہو گیا، اور وہاں پر پانی نہیں ہے لوگوں کے وضو کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا دیکھ تیری بیٹی نے کیا کیا، ایسی جگہ پہ لا سب کو کھڑا کیا جہاں پانی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا لوگوں کی باتیں سن کے، اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، غصے میں آ کے اپنی بیٹی کو ٹانگیں ماری کمر پہ، اور جو غصے میں کہا وہ کہا، لیکن وہ چھوٹی عمر کی بچی تھی ہماری ماں، لیکن اس کی عقل مندی اتنی کہ وہ اپنی کمر کی تکلیف کو اپنے پورے جسم پر متحرک نہیں ہونے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ بیدار خراب ہو۔ ہاں وہ آنکھوں سے آنسو جب گر پڑے اللہ کے رسول کے چہرے پر تو آپ اٹھ گئے، کیا ہوا؟ ایسے ہوا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جب اونٹ کو اٹھایا تو جس ہار کے لیے اتنے لمحے انتظار کیا وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا، اور حدیث کے لفظ صلو علی غیر طہارت، سب نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کو نہ پانی ملے نہ مٹی ملے پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ ویسی وضو پڑھے، نماز پڑھے گا، کیونکہ مومن اصل میں پاک ہوتا ہے۔ تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اس کو اٹھایا تو ہار نیچے سے مل گیا۔ اگر علم غیب ہوتا، ہر جگہ پر اپنی مرضی سے کشف ہوتا تو اتنی تکلیف کاٹنی پڑتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑا امت میں کوئی ولی ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو مارنے سے پہلے لوگوں کو کہتے کہ یار ہار تو نیچے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی اٹھ کے چلتے ہیں وضو والی جگہ پہ، پانی والی جگہ پہ چلتے ہیں۔ سارے صحابہ اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے امت میں؟ کسی امت کا ولی ہمارے امت کے اولیاء صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہار تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ
لوگوں کے غلط عقائد ہیں، ایک ٹکڑا لیتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے دین کو سامنے رکھیے کہ آپ کو پتہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ میں آؤں گا، نہیں آئے وقت پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ جبریل نے کبھی ایسا کیا نہیں، پورے وقت پہ آتے ہیں۔ وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر بعد پتہ چلا کہ گھر کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا، آپ یوں کہہ لیجئے سگے مدینہ، گھر کی چارپائی کے نیچے ایک مدینے کا کتا تھا۔ تو آپ نے جب تک اس کو باہر نہیں نکالا وحی نہیں آئی، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا تو پھر جبریل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو اگر کشف اور علم غیب ہوتا تو آپ اس کتے کو اپنے گھر میں رہنے دیتے کہ جس کی وجہ سے جبریل لیٹ ہوتے؟ یہ میں نے دو باتیں کی، اتنے کے واقعات ہیں۔ یہ گمراہ قسم کے لوگ خواہ مخواہ کی مبالغہ میزیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات کے بھی قائل ہیں، معجزات کے بھی قائل ہیں، کشف کے بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ جب چاہتا تھا تب ہوتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں ہوتا تھا۔ بس ایک وقت تھا کہ آپ نے یوں اپنے ہاتھوں سے پانی نکال دیا، اور ایک وقت یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہیں لیکن وہاں پر انگلیوں سے پانی نہیں نکال رہے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ایسا۔ ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا کھانے میں، جو چند بندوں کا کھانا تھا اس کو 1500 کے قریب لوگ کھا گئے، کھانا نہیں ختم ہوا، ہنڈیاں اسی طرح، بوٹیاں اسی طرح، روٹیاں تندور سے بھر بھر کے نکل رہی ہیں۔ لیکن ایک وقت یہ ہے کہ بھوک اتنی زیادہ ہے، اپنے گھر سے نکلے ابو بکر کی طرف، ابو بکر نکلے اللہ کے نبی کی طرف، دونوں مل کے عمر کی طرف، عمر نکلے ان دونوں کی طرف، کہا تم کیسے نکلے؟ بھوک کی وجہ سے، تم بھوک کی وجہ سے، تم بھوک کی وجہ سے۔ اپنے گمان میں تینوں ایک دوسرے کے پاس جا رہے کہ اس کے گھر پہ کوئی چیز ہوگی، چلو میں کھاتا ہوں۔ پھر تینوں کہتے چلو آؤ مل کے فلاں انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ دنیا کے عظیم مہمان، اللہ کی مخلوق میں عظیم ترین لوگ، کہا کہ میری سعادت، آئیے بیٹھیے، باغ میں بٹھایا، اس کے آنے سے پہلے جو کر سکتے تھے وہ پیش کیا۔ وہ آیا، اس کے بھی کتنے عظیم مقدر کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر، اسے جلدی سے اپنی ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا، کھجوریں رکھی، ٹھنڈا پانی پلایا، سیر ہو کے نکلے اس کے گھر سے۔ اپنی اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو ایک وقت ہے کہ اتنی برکت ڈل گئی کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا، اور ایک وقت یہ آتا تھا کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے تھے، آپ کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ کرامت، معجزہ اور یہ سب چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔ لیکن ایک تو گمراہ قسم کے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ گھماتا وہ کام ہو جاتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ یہ معجزہ اور کرامت یوں بانٹتے پھرتے ہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کہ جس نے نہ نماز اس کو آتی ہو، نہ اس کو طہارت کا پتہ ہو، نہ اس کو دین اسلام کے مسائل کا پتہ ہو، اس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، یہ اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے، اور وہ بے ادب اور گستاخ اور بدتمیز انسان ہو جو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی، انبیاء کی توہین کرتا ہو، یہ اس کو کرامت، صاحب کرامت کہہ دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ وہ میرے پاس ہوتے، کیوں؟ وہ جہاں گئے ہیں وہ جگہ ہمارے سے بہتر ہے، وہ شہید ہو گئے، وہ تینوں جنت میں چلے گئے، میں اس پر حسرت نہیں بھرتا۔ اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ یہ جو رونا تھا یہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، انسان کو دکھ ملتا ہے وہ اس کی وجہ سے روتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ایسے حالات میں بغیر مقرر کیے خود ایک بندہ اپنے آپ کو امیر بنا لے،
اور دوسرے پھر اختلاف نہ کریں کہ نہیں تجھے مانتے، بلکہ وقتی طور پہ اس کو تسلیم کر لو، جس طرح خالد بن ولید کو سب نے وقتی طور پہ تسلیم کر لیا۔ حدیث نمبر 3063۔